السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی توثیق کے متعلق اس دور کے محدث شیخ البانی رحمہ اللہ کے بعد ان کے شاگردوں میں سب سے زیادہ لائق اور فائق میری مراد شیخ ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ و شفا کی نظر میں ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ نے امام ابن حبان رحمہ اللہ کی توثیق کے حوالہ سے کچھ قیمتی بحوث لکھی ہیں اپنے مختلف کتابوں میں، جنہیں ابو عمر احمد بن عطیہ الوکیل حفظہ اللہ نے نسل النبال بموجم الرجال میں جمع کر دیا ہے۔ اب ہمارے سامنے نسل النبال بموجم الرجال الذین ترجم لهم فضیلۃ الشیخ المحدث ابو اسحاق الحوینی یہ کتاب ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 49 سے لے کر 55 تک، صفحہ نمبر 49 سے لے کر 55 تک امام ابن حبان پر بحث ہے ان کی توثیق کے حوالہ سے۔ ہم طلبہ علوم نبوت کے لیے شیخ ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ جو ہمارے دور کے علم حدیث، علم جرح و تعدیل، علم علل حدیث کے بہت عظیم محدث ہیں، شیخ ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن حبان جہالت کو جرا نہیں سمجھتے۔ سرخی قائم کی ہے ابو عمر احمد بن عطیہ الوکیل حفظہ اللہ نے، ابن حبان لا یعتبر الجہالہ جرحن، کہ امام ابن حبان کے ہاں جہالت جرح ہے ہی نہیں۔ اس کے تحت لکھتے ہیں کہ امام ابن حبان کا قاعدہ عدالت کو ثابت کرنے میں یہ ہے کہ بے شک راوی جس میں جرح نہ پہچانی جائے وہ عادل سمجھا جائے گا، یہاں تک کہ اس میں ایسی چیز واضح ہو جائے جو اس کو عدالت سے نکال دے۔ یہ موقف ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ کا عدالت کے ثبوت کے حوالہ سے۔ ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ اس کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ مذہب امام ابن حبان کا مذہب وصفہ الحافظ فی مقدمہ اللسان بأنہ مذہب عجیب، کہ امام ابن حبان کا یہ مذہب عجیب ہے، ومذہب الجمہور یخالف، اور جمہور محدثین کا مذہب امام ابن حبان کے مخالف ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنے موقف کے مطابق ہی چلے ہیں کہ وہ جہالت کو جرا سمجھتے ہی نہیں، جہالت کا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جمہور کے برخلاف موقف ہے امام ابن حبان کا۔ ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب الثقات میں ایسے راوی بھی لائے ہیں جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں پہچانتے نہیں ہیں، اور ان کو الثقات میں ذکر بھی کر رہے ہیں، یعنی مجہول راوی خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا، لیکن ان کو الثقات میں ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ نے 15 مثالیں بیان کی ہیں، نام لے کر، عبارتیں لکھ کر، اور الثقات کے جلد نمبر صفحہ نمبر کے ساتھ۔
یہ 15 مثالیں لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ 15 جگہیں مجھے ملی ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ امام ابن حبان جہالت کو جرح نہیں سمجھتے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر انعام کیا، میں اور دیکھوں الثقات کو، امید ہے مجھے اور بھی نموذج مل جائیں گی اور مثالیں بھی مجھے مل سکتی ہیں۔ چند مثالیں میں قرات کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں الثقات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 37 میں، ابان شیخن لا ادری من ہوا ولا ابن من ہوا۔ اسی طرح کہتے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ 39 میں، الازہر بن عبد اللہ علم یکن الحرازی فلا ادری من ہوا۔ اسی طرح امام ابن حبان فرماتے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ 126 میں، الحسن الکوفی شیخ لا ادری من ہوا ولا ابن من ہوا۔ اس طرح 15 مثالیں ابو اسحاق الحوینی صاحب نے دی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ جو ابو اسحاق صاحب نے بیان کیا ہے وہ ہے، سرخی ہے پہلے، الجہالہ عند ابن حبان لا تعد جرحن، امام ابن حبان کے ہاں جہالت جرح شمار نہیں کی جاتی۔ اذا کان الراوی عن ذلک المجہول ثقہ، کب؟ جب اس مجہول سے بیان کرنے والا راوی ثقہ ہو۔ اللہ اکبر، یعنی مطلق طور پر یہ کہہ دینا کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ مجہول کو بھی ثقہ قرار دے دیتے ہیں، یہ مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے کہ جب اس مجہول سے بیان کرنے والا راوی ثقہ ہو اس وقت امام ابن حبان اس مجہول کو اپنی الثقات میں ذکر کرتے ہیں۔ ابو اسحاق صاحب فرماتے ہیں اس سرخی کے تحت، وقد بدالی شیء حام، میرے لیے بڑی اہم شے ظاہر ہوئی ہے کہ امام ابن حبان جہالت کو جرح شمار نہیں کرتے۔ اذا کان راوی عن ذلک المجہول ثقہ، جب اس مجہول راوی سے کوئی ثقہ بیان کر رہا ہو۔ اللہ اکبر، فإن كان الراوی عن المجہول ضعیفا فابن حبان یعترف بجہالتی، لیکن اگر مجہول راوی سے ضعیف بیان کرنے والا ہے، یعنی مجہول راوی سے ضعیف بیان کر رہا ہے، تو ابن حبان اس کی جہالت کا اعتراف کرتے ہیں، اس کو مجہول سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت اہم فائدہ ہے۔ پھر ابو اسحاق صاحب فرماتے ہیں مجھے اس حوالہ سے ایک نص ملی ہے، ابن حبان رحمہ اللہ نے المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327 اور 328 میں سعید بن زیاد کے ترجمہ میں لکھا ہے، فرماتے ہیں وَالشَّيْخُ إِذَا لَمْ يَرْوِ عَنْهُ ثِقَةٌ فَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يَجُوزُ الْاحْتِجَاجُ بِهِ، جب اس سے بیان کرنے والا راوی ثقہ نہ ہو تو وہ مجہول ہے، اس سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ لأن روایت ضعیف لا تخرج من ليس بعدل عن حد المجہول الى جملۃ اہل العدالہ، کیونکہ ضعیف راوی کا روایت کرنا اس کو عدالت سے نہیں نکالتا، یعنی نہیں نکالتا اس کو جو عادل نہ ہو مجہول کی تعریف سے اہل عدالت کی طرف۔ اللہ اکبر، کأنہ گویا کہ ما روى ضعیف وما لم یروی فی الحکم سیان، گویا کہ جو روایت کرے ضعیف اور وہ چیز جس کو وہ روایت نہ کرے یہ حکم میں برابر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے
کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کے حوالہ سے مطلقاً یہ کہہ دینا کہ امام ابن حبان جی مجہول کو ثقہ قرار دینے میں متساہل ہیں، یہ مطلق طور پر بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ مجروحین ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327 اور 328 میں امام ابن حبان کی اپنی عبارت مل گئی ہے کہ جب مجہول سے کوئی ثقہ روایت کر رہا ہو تو اس مجہول کو مجروح نہیں سمجھتے، جہالت کو مضر نہیں سمجھتے۔ ہاں اگر مجہول سے بیان کرنے والا ضعیف ہے تو امام ابن حبان کے ہاں ایسے مجہول کی روایت کو نہیں لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ باریک فرق شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ نے المجروحین کے حوالہ سے اپنی کتاب نسل النبال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 51 میں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد مثالیں بیان کی ہیں ان راویوں کے نمونے جن کو ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔ اس کے تحت ابو اسحاق الحوینی صاحب حافظہ اللہ نے 38 مثالیں بیان کی ہیں، 38 مثالیں بیان کی ہیں۔ کچھ ہم بطور مثال قراد کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 ابو صحابہ، اس کو صرف امام ابن حبان نے ثقہ کہا ہے اپنے تساہل کی بنا پر۔ نمبر 2 ابو الغریف ان علی بن ابی طالب لم یوثقہ سوا ابن حبان، ابن حبان کے علاوہ کسی نے بھی ان کو ثقہ نہیں کہا۔ اسی طرح ابراہیم بن عبداللہ بن حاتب و اما ابن حبان فذاکرہ فی الثقات، اس طرح کر کے شیخ ابو اسحاق الحوینی صاحب حافظہ اللہ نے 38 مثالیں بیان کی ہیں ایسے راوی جن کو صرف ابن حبان رحمہ اللہ نے ثقہ کہا ہے اور کسی اور نے ثقہ نہیں کہا۔ آخر میں ایک اور ہم مسئلے کی طرف وضاحت کرتے ہیں۔ صفحہ 55 ہے نسل النبال کا، التفریق بین توثیق ابن حبان للراوی نصا و بین ذکرہ فی کتاب الثقات لہ، کہ امام ابن حبان جس راوی پر توثیق بیان کریں نص سے، لفظ بولیں یہ ثقہ ہے، متقن ہے، مستقیم ہے، اس کے درمیان فرق کیا جائے گا، اور اس کے درمیان بھی فرق کریں گے جس کو صرف ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنے لیکچر نمبر 5 میں بھی اشارہ کیا کہ اس کا فرق ملحوظ خاطر رکھا جائے گا کہ ایک ہے مطلقاً ذکر کر دینا ثقات میں، حکم نہیں لگایا، اور دوسرا ہے الثقات میں ذکر کیا ہے، ساتھ نص بھی بیان کر دی ہے صراحت کے ساتھ کہ راوی ثقہ ہے۔ تو اس کے تحت شیخ صاحب حافظہ اللہ فرماتے ہیں آپ ہماری کتاب میں سے ابی بن العباس بن سہل کا ترجمہ دیکھیں، اسی طرح جسرہ بنت دجاجہ العامریہ کی حالات دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ ابن حبان کا تساہل تابعین کے طبقہ میں واقع ہوا ہے، تابعین کے طبقہ میں واقع ہوا ہے۔ فرماتے ہیں ولیکن توثیق ابن حبان لمثل هذه طبقہ، آگے ڈیش میں طبقہ شیوخ مسلم مقبول لا شک فیہ، کہ امام ابن حبان کی توثیق اس طبقہ کی مثل کی، کون سا طبقہ؟ امام مسلم کے شیوخ کے طبقہ کی مثل، وہ مقبول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَتَسَاهُلُهُ إِنَّمَا يَقَعُ فِي طَبَقَةِ التَّابِعِينَ، اور امام ابن حبان کا تساہل تابعین کے طبقہ میں واقع ہوا ہے۔ اس پر لکھا ہے نیچے کہ اس کی مثال کے لیے محمد بن سیرین کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ یہ آخر میں من کلام ابن حبان کے ایک قول نقل کیا ہے شیخ ابو اسحاق الحوینی صاحب نے المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 میں، کہ کسی آدمی پر
جرا وغیرہ کرنا، اس کے حالات معلوم کرنا، یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت وغیرہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ و شفاء، اللہ تعالیٰ شیخ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اس دور کے بہت بڑے محدث ہیں۔ علم حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بہت پختگی شیخ صاحب کو عطا فرمائی ہے۔ طلبہ علوم نبوت کو ابو اسحاق الحوینی صاحب کی کتابوں کو لازم پکڑنا چاہیے۔ ان میں بہت زیادہ نادر، نایاب اور خیر کی چیزیں طلبہ علوم نبوت کے لیے ملتی ہیں۔ یہی ہم ایک سوچ اور منہج اپنے بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کا پیچھا کیا جائے، جو اصول قوانین بنے ہوئے ہیں ان کا پیچھا کیا جائے، تتبع کیا جائے، دراسہ کیا جائے۔ جتنا ہم گہرائی میں جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے علم کے رستے، جرح و تعدیل کے رستے، علل کے رستے، منہج محدثین کے رستے ہمارے لیے آسان ہوتے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ اس طرح کی بہت زیادہ بحوث ہمارے پیش نظر ہیں جن سے انشاءاللہ العزیز بڑی باتیں واضح ہو جائیں گی، منہج بالکل واضح نکھر کر ہمارے سامنے ہوگا۔ پھر ہم انہیں اپنے لیکچروں کی مدد سے ایک کتابی شکل بھی تحریر کریں گے، کتاب صحیح ابن حبان کی، ابن حبان رحمہ اللہ کے منہج پر۔ کتنی باتیں غلط مشہور ہیں ان کا رد کیا جائے گا، جو باتیں صحیح ہیں دلائل اور دراسہ کے ساتھ ہمیں صحیح معلوم ہوں گی ان کی ہم تائید کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔